پیش کیا گیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، نبی پاک کی کچہری میں، حضور کی عدالت میں جب اس کو پیش کیا گیا، میرے نبی نے وہی فیصلہ سنایا، میرے نبی نے وہی قانون اس کے سامنے رکھا جو رب کی طرف سے دیا گیا قانون ہے، کیونکہ میرے نبی شریعت کو بنانے والے، میرے نبی قانون کی پاسداری کرنے والے، میرے نبی قرآن کا انقلاب کائنات عالم میں برپا کرنے والے، میرے نبی اسلام کو کائنات میں پیش کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی سزا رجم کرنا جب مقرر فرمائی، اس عورت کو رجم کیا گیا، اسی رجم کے دوران اس عورت کی ڈیتھ واقع ہو گئی، وہاں پر شہادت پا گئی، جب وہ شہید ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ لجپالا کا اے کائنات کے والی دنیا کے لیے حکم ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جائے، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا جائے۔ اب جب اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اب جنازے کی تیاری کی جائے۔ جب سارے صحابہ جنازے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے پاس آ کر حضور کے کانوں میں عرض کرتے ہیں اے سیدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کیسی عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس نے کیسے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے باوجود آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر اس کا جرم تو تم دیکھ رہے ہو، اس کی توبہ بھی ذرا دیکھو نا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جرم تو تمہیں نظر آیا، اس کی توبہ بھی تو ذرا دیکھو۔ اس نے اللہ کے حضور اس کی رضا، اس کی خوشنودی اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اس نے دنیا کی زندگی میں خود کو مصطفیٰ کی کچہری میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اس قیامت کی سختی سے بچنے کے لیے اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ یہ ذرا گناہ سے توبہ کا انداز بھی تو دیکھو۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب آپ کو یہ بات تو نظر آ رہی ہے اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں جس انداز کی توبہ اس بی بی نے کی ہے، اس عورت نے جس انداز کی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینہ طیبہ کے اندر 70 گناہگاروں میں تقسیم کر لیا جائے، 70 گناہگار ایسے گناہگار جن کے گناہوں کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ ہی نہیں ہے، اگر اس کی توبہ کو 70 آدمیوں کے درمیان اگر تقسیم بھی کر لیا جائے تو 70 کے 70 آدمیوں کے لیے اس اکیلی عورت کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ ایسی توبہ اس نے کر لی، اس انداز کی توبہ اس نے کی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اونچی آواز سے سبحان اللہ فرمایا التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا اگر کوئی بندہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ جتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا سیاہکار کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے، تو میرا لجپال خدا ہے، آقا ہے،
میں تیرا مانگتا ہوں، میرے مالک میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، تیرے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر یہ گناہوں جو لوگ اللہ کے حضور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو جناب والا منزل ولایت پر فائز کر دیتا ہے۔ کہاں پر؟ منزل ولایت پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی، نام سنے، بہت بڑا نام ہے اولیاء کی صف میں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب گناہوں سے توبہ طائب کر کے اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں، رب کائنات نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو منزل ولایت پر فائز کر دیا، آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر حضرت بایزید بسطامی کا یہ حال ہے، جو بندہ ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھ لے، ایک مرتبہ ان کی کچہری میں آ جائے، رب کائنات اس بندے کو بھی ولی بنا دیا کرتا۔ ہر وقت پھر صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم فقط زبان سے تو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، زبان سے تو اللہ کو راضی کرتے ہیں، زبانی کلامی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن دل کی دنیا تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی بات کی طرف میرے پیر باہو نے اشارہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں زبان کو بھی اللہ کے حضور پیش کیا جائے، زبان سے بھی اقرار کیا جائے، اور دل تمہارا اس اقرار کی تصدیق کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو چلے کٹے پر کجے نہ کھٹیا، دیکھی لینا چلے بڑھ کے ہو جاگ بنا، جاگ بنا دودھ جم دے نہ میرا کامل باہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہیں میرا کامل باہو، توڑے لال گھمنے کڑ کڑ کے ہو۔ میں کہ جب تک انسان کا دل نہ پھر جائے، جب تک اس کا دل نہ بدل جائے، اس وقت تک کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے دروازے نہیں کھلتے۔ حضرت بایزید بسطامی آپ کے پاس علاقے محلے کے لوگ، آخری بات ہے، علاقے محلے کے لوگ جمع ہوئے، حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حضور آپ کریم ہیں، لجپال ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب قیامت کی صبح تک اس کائنات ارضی و سماوی میں اگر کوئی تعلیم و تعلم کا سلسلہ اگر کوئی کرنے والے ہیں وہ اولیاء ہیں اور علماء ہیں، جن کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث بنا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی کے پاس علاقے کے لوگ حاضر ہوئے، حضور فلاں محلے کے اندر ایک فاحشہ عورت رہتی ہے جس نے علاقے کے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور حضرت بایزید بسطامی سے کہنے لگے آپ اتنے بڑے مبلغ ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کا اس علاقے میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب ہے کہ